بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن عمران کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبیلہ میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اپنی ڈال لے لو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی دشمن کا اندیشہ ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ آگ سے بچاؤ کے لیے ڈال اختیار کرو۔ عرض کیا گیا، آگ سے بچاؤ کی کیا ڈال ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کے کلمات ہیں کہ یہ قیامت کے دن آدمی کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہو کر چلیں گے، یعنی آگے ہو کر جنت کی طرف لے چلیں گے اور دائیں بائیں اور پیچھے سے دوزخ اور دیگر آفات سے حفاظت کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد ما علم اللہ تعالی وزینت ما علم اللہ تعالی وملء ما علم اللہ تعالی، یعنی یہ کلمات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی معلومات کی گنتی کے بقدر اور اس کی معلومات کے وزن کے موافق اور اس کے معلومات کے پرو ہو جانے کے بقدر۔ جو شخص یہ کلمات ایک دفعہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 5 چیزیں لکھ دیں گے۔ وہ اللہ پاک کو بکثرت ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا، وہ اللہ پاک کو شب و روز یاد کرنے والوں سے افضل ہوگا، وہ اللہ پاک کو شب و روز یاد کرنے والوں سے افضل ہوگا۔ جنت میں اس کے لیے درخت لگائے جائیں گے، اس کے گناہ یوں جڑ جائیں گے جیسے خشک درخت کے پتے۔ اللہ پاک اس کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور جس پر نظر کرم پڑے گی اسے عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو پیدا فرمایا تو کچھ فرشتوں کو اس کے اٹھانے کا حکم دیا۔ وہ باری محسوس ہوا تو ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہو، جس سے ان کے لیے اٹھانا آسان ہوا۔ بس پھر تو انہوں نے اس کلمہ سبحان اللہ کو ایک زمانہ تک وظیفہ بنائے رکھا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ انہیں چینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنے کی تلقین فرمائی اور خود جواب میں یرحمک ربک ولہذا خلقتک کہ رب کریم تجھ پر رحمت فرمائے اور میں نے اس لیے تجھے بنایا تھا۔ فرمایا، فرشتوں نے کہا، یہ بابرکت اور عظیم کلمہ الحمدللہ ہے جس سے ہمیں بھی کبھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دوسرا کلمہ بھی ملا لیا اور ایک زمانہ تک وہ فرشتے سبحان اللہ والحمدللہ کا وظیفہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہی کی قوم وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے بت پرستی شروع کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم فرمائے، اس سے انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا، یہ تیسرا جلیل القدر کلمہ ہے جس سے ہمیں بھی غفلت کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ پہلے 2 کلموں کے ساتھ ملا کر ایک مدت تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں بیٹے کی قربانی دینے کا حکم ہوا اور بیٹے کی بجائے فدیہ کا مینڈا پاس کھڑا دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ چوتھا عظمت و بزرگی والا کلمہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بھی پہلے کلمات کے ساتھ ملا لیا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے لگے۔ اور جب جبریل علیہ السلام نے یہ سارا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سنایا تو آپ نے تعجب سے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کہا۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اپنے اس کلمے کو بھی ان سابقہ کلمات کے ساتھ ملا لیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تقسیم بھی تم میں اسی طرح کی ہے جیسے کہ اس نے تمہارے رزق تقسیم فرمائے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ مال و دولت تو اپنے محبوب اور غیر محبوب سبھی کو دیتے ہیں، مگر ایمان کی دولت صرف اپنے محبوب بندوں کو ہی مرحمت فرماتے ہیں۔ سو جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں تو اسے دولت ایمان سے نوازتے ہیں۔ جو شخص مال کے خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اور کسی دشمن سے لڑائی کا خطرہ محسوس کرتا ہے اور رات کے کسی وقت کسی آفت سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات بکثرت پڑھا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کلمات کا پڑھنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کل کائنات سے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 کلمے تمام کلموں سے افضل ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترتیب میں کوئی کلمہ آگے پیچھے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن مسعود جب کسی سائل کو دیکھتے تو وہ کچھ مانگ رہا ہے کہ وہ کچھ مانگ رہا ہے، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے کی آیات سے تائید لے رہا ہے، تو آپ فرماتے کہ قرض حسنہ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سائل کو دیکھتے کہ وہ کچھ مانگ رہا ہے اور من الذین یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے کی آیات سے تائید لے رہا ہے، یعنی اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ آپ مجھے کچھ دے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تو آپ فرماتے تھے کہ قرض حسنہ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات ہیں۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ ایسا شخص جو تنگ دست ہو، صدقہ کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو، تو ان کلمات کو پڑھ لینے سے صدقہ کا اجر و ثواب پا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو صدقہ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ لوگوں نے صدقہ دینا شروع کیا۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہونٹ ہلا رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو ہونٹ ہلا کر کیا پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لوگوں کو صدقہ کرتے دیکھ رہا ہوں اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جس کا صدقہ کروں، تو میں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ، یہ کلمات تیرے لیے سونے کا ایک عود، تقریباً 1 سیر وزن مساکین پر صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہماری گناہوں کو نیکیوں میں بدل لے۔ یا اللہ ہمیں نفسانی یا حیو یا قیوم، ہمیں روحانی بیماریوں سے، نفسانی بیماریوں سے، نفسیاتی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے اور تمام اقسام کی بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔